شرح صدر کہتے ہی اس لیے ہیں کہ نور کے اوراق لپٹے ہوئے ہیں، جب وہ اس کی فتح ہوتی، جس طرح ہم ذکر قلب کہتے ہیں نا، یہ ٹرم پہلے نہیں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں شرح صدر، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھائی اوپننگ آف دا ہارٹ، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھائی اذن ذکر قلب، یہ تمام ٹرمز نہیں تھیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانیت میں داخل ہونے کے لیے، قلب کی بیداری کے لیے، سینہ کھلنے کے لیے جو ٹرم استعمال کی وہ تھی فتح۔ کیا تھی؟ ہاں۔ تو وہ آپس میں جو خاص صحابی تھے وہ پوچھتے تھے کہ بھئی تم کو فتح ملی؟ هل انت لک فتح، یعنی اس طرح پوچھتے کیا کہ تمہیں فتح نصیب ہوئی؟ ابھی بھی یہی بولتے ہیں، خاص طور پر جو پرانے زمانے کے جو اولیاء ہیں، جب وہ محفل میں آتے ہیں تو یہی بولتے ہیں، فتح، شیخ فتح، یعنی ہمارے سینے کو کھولیں۔ فتح کا مطلب کھلنا ہے نا۔ اب پڑھیں قرآن، بھئی ہم نے آپ کو فتح دی۔ کیا ہے وہ آیت؟ یہ باطنی علم کی خوشخبری رب تعالیٰ سنا رہا ہے۔ تم کچھ کہہ رہے تھے؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اور لوگوں نے اس کو موڑ دیا فتح مکہ سے۔ اب آپ دیکھیں آگے سرکار نے کیا فرمایا، جب کسی کا قلب جاری ہو جاتا ہے، اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ دھوتا ہے، اور پھر جو ذکر اندر چلا گیا وہ مستقبل کے گناہ جلاتا رہتا ہے، تو اگلے پچھلے گناہ تمہارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اب یہ پڑھیں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اور اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے، لِيَغْفِرْ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، ہم نے تمہاروں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے اس فتح کے ذریعے۔ فتح مکہ کے ذریعے نہیں، سینے کی فتح، سینے کی فتح کی۔ تمہاروں کے، لیغفر لکا، لکا کا مطلب جو ہے، آپ یقین فرمائیں کہ اگر ہم صرف اس ایک لفظ لکا پر گفتگو کریں 5-6 گھنٹے گزر جائیں گے۔ یہ جو لکا ہے اس کے بڑے کنوٹیشنز ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ لفظ جو استعمال فرماتا ہے وہ اپنے حبیب سے، یعنی رومانٹسائزنگ کرنے کے لیے کہ تیری خاطر، لکا کا مطلب ہے تیری خاطر، تیری وجہ سے، تجھے خوش کرنے کے لیے، لیغفر، تاکہ وہ معاف کر دے، لکا، تیری خاطر، ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یعنی تیری خاطر سب سے پہلے تو وہ فرما رہا ہے کہ ہم نے فتح، آپ کی خاطر فتح عطا کی، اور فتح مبین، ایسا سینے کا کھلنا جو بین ہو، جس کے بعد اس کے اثرات آپ کے کردار، آپ کی شخصیت، آپ کی زبان، آپ کی آنکھوں میں آ جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لفظ بولا جاتا تھا فتح۔ خاموشی سے صحابہ کرام آپس میں بولتے، تیری فتح ہوئی، تیری فتح ہوئی؟ تو جن کی ہو گئی تھی وہ کہتے تھے الحمدللہ، اور جن کی نہیں ہوتی تھی تو وہ پوچھتے تھے کون سی فتح؟ بولے فتح مکہ۔ اور کیا بولتے؟
یہ جو قلب ہے در حقیقت یہی اللہ کا گھر ہے. کعبہ تو بس برائے نام ہے. مولانا روم نے بھی یہ بات کہی نا، دل بدست آور کہ حج اکبر است. دل بدست آور کہ حج اکبر است. 100,000 کعبہ، 100,000 کعبے، 100,000 کعبہ یک دل بہتر است. آپ اس کو صرف لفاظی نہ سمجھیں نا، یہ کسی دنیا دار انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کے دوست کا کلام ہے، ولی اللہ کا کلام ہے. They only say what they mean. 100,000 کعبہ یک دل بہتر است. اور پھر دلیل دے رہے ہیں کہ کعبہ بنیاد خلیل آزر است. کعبے کو مٹی اور گارے سے خلیل آزر است ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. اور دل گزرگاہ جلیل اکبر است. اور دل ایک پیسج ہے جہاں سے رب کا گزر ہوتا ہے. تو بڑی بات ہے نا. یہ بات تو مولانا روم نے کہی. رسول اللہ نے کیا کہی؟ اے بنی آدم، تیرے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جائے. ہر چیز کی. اور لوگ کہتے ہیں چلو ذکر قلب ہو گئے تو کیا آپ کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ یہی تو ہے جڑ، یہی تو ہے بنیاد، یہی تو ہے فاؤنڈیشن اسلام کی. قلب کی بیداری. دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری.